السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم قرآن مجید کا پہلا پارہ اس کا خلاصہ کریں گے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی برکت کی بات سے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور جس مجلس میں، تو اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ واحد معجزہ اور تحفہ ہے جو کہ تا قیامت اپنی اصل حالت میں موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہونے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی مجلس لگانے والوں کا شمار پھر ان خاص لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس یعنی کہ فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک طویل حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا خلاصہ بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جسے ملائکۃ سیارہ کہا جاتا ہے، وہ زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو کہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ جب ان کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور زمین سے آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں، جو کہ دور سے ایک روشنی کے مینار کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور اس ڈھانکنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ یہاں پہ تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا اور میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ایک فرشتہ ان میں سے کہ اللہ ان میں تو وہ فرشتہ گناہ گار انسان بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ وہ آپ کی جو ہے اس کو ذکر کو سنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو لوگ میری یاد میں بیٹھے اور میری کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور اسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اتنی فضیلت ہے قرآن مجید کے علم کے لیے اکٹھا ہونے کی۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں رمضان کی برکتیں بھی شامل ہیں، قرآن مجید پڑھنے کا شوق بھی شامل ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کیا سکھاتا ہے، جو انشاءاللہ اب تراویح میں اور تلاوت میں قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کو جب اپنی زبان میں تھوڑا سا مختصراً سمجھ لیں گے تو اس پڑھنے اور سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آپ کو مزید لطف آئے گا۔ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورہ الفاتحہ سے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، کھلنے والی۔ تو سورہ الفاتحہ پہلی سورت قرآن مجید کی اوپننگ ہے، اور یہ وہ اسپیشل گفٹ ہے جو کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ اسپیشلی کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دی جانے والی تھی۔ وہ کیا تھی؟ سورہ الفاتحہ۔ اور اس کو قرآن مجید نے خود سب ہم من المثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات بھی کہا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، دم کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بہت فضیلتوں والی صورت ہے، اسی لیے اس کے کئی ایک نام بھی آتے ہیں، جیسے یہ سورت، اس کا نام الرقیہ بھی ہے، اس کا نام الشفا بھی ہے، اس کا نام جیسے کہ سبع من المثانی بتایا یہ بھی ہے۔ تو اس میں ایسا کیا خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ فضیلت دی اور اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھا؟ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم سے مراد ہے تعریف وہ جو کہ قول میں بھی کی جائے اور زبان سے بھی کی جائے۔ ہم کا ایک مطلب شکر کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ تمام تعریفوں کا مالک ہے، وہ بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ صرف اپنے فرما بردار بندوں کے لیے مہربان نہیں ہے
نافرمان لوگوں کے لیے، منافقین اور کافروں کے لیے بھی وہ مہربان ہے، ان کو بھی وہ زندگی دیتا ہے، زندگی کی آسائشیں آرام دیتا ہے، صحت اور عافیت دیتا ہے، مال و اسباب دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ پھر آتا ہے مالک یوم الدین۔ یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہ خود ہے۔ اس نے اس دن کے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے، خود اپنے پاس رکھے، کہ جس کو ہر انسان کے ہر عمل سے آگاہی ہے۔ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہماری نیتیں، ہماری انٹینشنز بھی جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہوگا۔ تو الحمدللہ کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے بعد ہمیں ایک آیت سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے اب اپنا ریلیشن کیسے بناؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بہترین دعا ہے جو کوئی انسان مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ عبادت کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ عبادت کے اندر شدید محبت اور تعظیم، عزت، رسپیکٹ بھی شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو اور رسپیکٹ بھی ہو۔ محبت ایسی نہ ہو کہ جس کے اندر ہم بے تکلف ہو جائیں، ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کی بات مانیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دوسرا اہم کام کیا ہے؟ جو بھی کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر ہمیں وہ کسی کے ذریعے دیتا ہے تو اس کو دینے والا اللہ ہی ہے، تبھی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے یا ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہر طرح کی عبادت، چاہے ظاہری ہو، چھپی ہوئی ہو، زبان سے ہو، عملاً ہو، ان سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور سب کے سب ایاک نستعین کے تمام مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے، دعائیں بھی ہر طرح کی اسی سے مانگی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دعا میں بھی بہترین دعا بتا دیتے ہیں کہ سب سے بیسٹ اور سب سے پہلے مجھ سے کیا مانگنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا راستہ مانگنا، وہ راستہ جو کہ سیدھا ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے جائے، ہمیں اس کی جنت، اس کی رضا تک لے جائے، نیک لوگوں تک لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مانگنا جن کے اوپر یا اللہ اس راستے پر چلانا۔ پھر اگلی آیت کیا آتی ہے؟ یا اللہ اس راستے پر چلانا کہ جس پر تیرے نیک بندے، جن پر تو نے انعام کیا، وہ چلے، یعنی کہ پروفٹس اور نیک انسان جو نیکیوں کے اندر ہی زندگی گزارتے تھے اور نیکی پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو کہ مغضوب ہیں، جن سے آپ ناراض ہیں، اور نہ ہی گمراہ لوگوں میں شامل فرمایا۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مطلب کہ ہمیں اس ایلوژن سے بھی نکال لینا، ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے باعث ہی نہ بنے۔ تو اتنی امپورٹنٹ دعا ہے جو کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، جب بھی پڑھے نماز تو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اس کی برکت، اس کے ساتھ کنیکشن ہو، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کنیکشن پہ محسوس ہو انشاءاللہ۔ اور اس دعا کے اس سورت کو پڑھنے کے بعد کا جو مینر سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آمین کہا جائے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے الہی قبول فرما، یا اللہ قبول کر لے۔ نماز میں بھی ہم آمین کہتے ہیں، اور جب بھی یہ دعا مانگتے ہیں تو آمین کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت تعریف کر کے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین چیز مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے سامنے پورا قرآن رکھ دیا، اور سب سے پہلی سورت جو آتی ہے وہ ہے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ وہ خاص سورت ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ سورت پڑھنے والے کے لیے باعث برکت ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے باعث حسرت ہے، یعنی کہ وہ لوزر ہے اور وہ ہمیشہ افسوس ہی کرے گا کہ کاش میں سورہ البقرہ پڑھا کرتا۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ قیامت کے دن، البقرہ اور آل عمران، قیامت کے دن انسان کے اوپر دو بادلوں یا دو پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں ہوں گی اور ان کو سایہ کیے ہوئے ہوں گی، جبکہ بہت شدید گرمی ہوگی۔ پھر اس کے پڑھنے والے کے لیے کہا گیا کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے تو وہ جادو سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، شیطان اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، شیطان اس گھر سے چلا جاتا ہے جہاں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بار سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، 3 دن تک شیطان وہاں کا رخ نہیں کرتا، پھر آپ پڑھتے ہیں، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی جو روٹین بنا لیتا ہے اس کے گھر کی طرف بھی شیطان رخ نہیں کرتا۔ تو یہ چند ایک فضیلتیں ہیں جو کہ سورہ البقرہ کی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے، جو کہ پہلے پارے میں شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے کے شروع کے حصے تک جاتی ہے،
اور البقرہ کا مطلب تو گائے ہے، اس صورت میں گائے کا واقعہ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کے چیپٹرز کے نام یوں نہیں ہے کہ اس چیپٹر میں صرف اس چیز کی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے نام کے اوپر جو ہے سورت کا نام رکھ دیا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے احکامات آتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، نماز قائم کرنے کا، روزے کے بارے میں، ہمیں عام روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، گزشتہ قوموں کے حالات، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے بارے میں، حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں، اور بہت سے ٹاپکس ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اس صورت میں دیکھیں گے۔ تو ہدایت کے بارے میں، جیسے کہ یہ جب سورج شروع ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس لوگ، اس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ تو یہ ڈرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کسی، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے جو محبت اور عزت کا ہے، تو یہ وہی والا ڈرنا ہے جو کسی سے محبت اور عزت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کیسا ڈر ہوتا ہے؟ کہ کہیں ہم سے یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اسے پسند نہ ہو، کہیں وہ اس کے بدلے میں ہمیں چھوڑ نہ دے، اور وہ کام کرتے ہیں پھر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے جائیں، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ ان لوگوں کو جو کہ اللہ کانشیس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت سوچتے اور کانشیس رہتے ہیں کہ یہ کام میرے رب کو کیسا لگے گا، ایسے میں بولوں گا تو میں اپنے اللہ کو کیسی لگوں گی، میں اگر فلاں کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا، وہ کام چھوڑوں گی تو اللہ کو کیسا لگے گا۔ تو جتنا جتنا انسان اپنے اوپر یہ پریکٹس کرتا ہے اور تقویٰ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی نیکیاں کرنی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب فائدہ دے گی متقین کو۔ متقی کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ باقی الفاظ چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے لیے کہا یقین رکھتے ہیں۔ یقین جو ہے نا وہ سب سے اونچی ڈگری ہوتی ہے، سب سے اونچا لیول ہوتا ہے کسی چیز کو ماننے کا۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی آپ کو کام کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں، یا جیسے کوئی کہتا ہے کہ کل جو ہے وہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے جہاں آپ کو بہت شوق ہے جانے کا، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک ایسا بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، کہ جس کے بات پہ آپ کو بالکل شک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کل ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پر نکلیں گے اور فلاں جگہ جائیں گے، اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اس کے حساب سے ابھی سے خوش بھی ہوں گے اور تیاری بھی کریں گے، ہے نا؟ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے آنے کا یقین ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے کہہ دیا اس کتاب میں جس کے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں، اور پھر کافروں کے بارے میں یعنی انکار کرنے والوں کے بھی بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے ان کی اگزامپل کیسے ہے، جیسے کہ ان کے دل بند ہو گئے۔ کفر کا مطلب ایک تو ہوتا ہے بات نہ ماننا اور ایک ہوتا ہے ناشکری۔ تو جو انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کیا کرو۔ کیا کیا مانگے اللہ سے؟ کہ اللہ مجھے یقین عطا فرمائیے اپنی باتوں پر، اور عافیت۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ سیفٹی، حفاظت، کہ مجھے ہر طرح کی مشکل اور خوف اور بیماری اور ایکسیڈنٹ اور جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں ایول، اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، تو یہ عافیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا بتایا۔ نہ ماننے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی بات پر توجہ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، ان کے دل سٹیمپڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان جانتا نہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ نہیں مانتا اور پھر اس کو اللہ کی بات بتائی جائے تو وہ نہیں مانے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، وہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایگزٹ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا اس بارے میں کہ جو نہ تو ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی کفر کرنے والوں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں،
ताकि हमें सारे ईमान के फ़ायदे और जो मुसलमानों को चीज़ें मिल रही हैं वो भी मिलें, और साथ ही चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी भी गुज़ारें। जहाँ-जहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा काम है ना, वो भी करते रहते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आता है, उसमें इंसान को और भी बहुत कुछ गेन कर रहा होता है। और आम तौर पे ये सब चीज़ें जो शामिल होती हैं वो ख़्वाहिशात होती हैं, लज़्ज़तें होती हैं ज़िंदगी की, हलावतें होती हैं, मज़े होते हैं, कि इंसान उनके पीछे बाज़-औक़ात अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ने लगता है। ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है इस बारे में बहुत डिटेल में, कि ये बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। इनकी बीमारी किस चीज़ की है? निफ़ाक़ की, मुनाफ़िक़त की बीमारी है। और मुनाफ़िक कहते हैं ऐसे शख़्स को जो कि दोगला होता है, 2 फेसेस वाला होता है। वो मानता भी है और दिल से नहीं भी मानता, और कभी वो सामने ना कर रहा होता है, दिल में उसके होता है कि हाँ, मुझे तो ये करना है। तो ऐसे दोगले इंसान को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ना सिर्फ ये कि पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला ने बताया कि उनके लिए तो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे का जो है वो रखा जाएगा, सबसे नीचे की सबसे खतरनाक, सबसे पेनफुल और गरम जो जहन्नुम होगी वो मुनाफिकीन को दी जाएगी। क्योंकि वो मोमिनों की लबादे में काफिर हैं, वो लगते हैं कि मुसलमान हैं। नुकसान क्या होता है? मुसलमान उनसे धोखा खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये तो मुनाफिक लोग हैं और ये तो हमारे अंदर हमारी जड़ें कमजोर कर रहे हैं। वो काफिरों के साथ जाते हैं तो उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मोमिनों के साथ आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक्चुअली ये जो ओवर स्मार्ट हो रहे होते हैं ना, तो ये इनकी स्मार्टनेस नहीं है, ये इनकी अपनी बेवकूफ़ी है जो कि इनको ही लेके डूबेगी। दुनिया में भी होता है नुकसान और आखिरत में तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, इस बीमारी को चेक करने का क्राइटेरिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। एक हदीस में आता है कि मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं, कि जब बात करे तो झूठ बोले, यानी केयरफुल नहीं होता जुमले बोलते हुए, कुछ भी बोल देता है और झूठ भी बोल देता है। तो जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, यानी वादा किया कि मैं ये इतने बजे आऊँगा और परवाह ही नहीं की या उस टाइम पहुँचे ही नहीं। वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। कोई अगर कहे कि जी ये बात किसी को ना कहना, वो जाके बता दे। कोई कहे मेरी इस चीज़ का ख़्याल रखना, और कि वो मुझे तो पता ही नहीं चला, वो तो टूट गई, ख़राब हो गई, गुम हो गई। तो ये ख़यानत करे, ये मुनाफ़िक की निशानी है। और चौथी चीज़ आपने फरमाया कि जब वो किसी से उलझे, झगड़ा करे तो गालम-गलौच पे उतर आए। एक तो होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो तो किसी में मोमिनीन में भी आपस में होता है, सहाबा में भी हो जाता था। लेकिन एक होता है अदब के दायरे में रहते हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना, और एक ये होता है कि गालियों पर उतर आना, बदजुबानी पर उतर आना। तो ये 4 निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की बता दी। फिर किसी ने पूछा तो आपने बताया कि जिसमें कि एक अगर खसलत है ना, अगर चारों नहीं है, किसी में एक खसलत है इनमें से, तो मुनाफिकत की उसके अंदर एक खसलत है। उसको फिर दुआ और कोशिश करनी चाहिए कि वो उसमें से निकल जाए। और यहाँ कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने बताया है मुनाफिक की निशानी सबसे बड़ी वो ये कि वो झूठ बोलते हैं। तो झूठ को उम्मुल खबाइस भी कहा जाता है, बीमारी ये गुनाहों की जड़ भी कहा जाता है। कि जो इंसान झूठ बोलने लगता है फिर वो उसके लिए हर गुनाह करना, मुनाफ़िक़त करना आसान हो जाता है। और अगर अपनी इस्लाह मकसूद है तो क्या किया जाए? झूठ को छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे मुनाफ़िक़त से, आमीन। अल्लाह ताला 2 तरह के मुनाफ़िकीन का यहाँ ज़िक्र फरमाते हैं, 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं। एक वो हैं जो कि अमली मुनाफ़िक हैं, यानी कि वो दिल से तो मुसलमान है लेकिन अमल में वो मुनाफ़िक़त कर जाते हैं, कभी नमाज़ लेट हो गई, कभी कोई किसी का हक मार दिया, फिर तौबा कर ली, फिर ये। और एक है एतकादी मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक वो हैं जो कि ईमान के अंदर आए इसलिए थे ताकि मुसलमानों का नुकसान करें। जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में आता है कि उसने तो ईमान कबूल ही किया था इसलिए ताकि वो सब लोग कर रहे थे उसको करना पड़ा, लेकिन उसके दिल ने तो ईमान एक दिन भी कबूल नहीं किया था। तो दोनों ही तरह के निफाक खतरनाक हैं। दूसरा वाला ज्यादा खतरनाक है लेकिन निफाक तो निफाक है। अच्छा, उसके बाद आगे फिर अल्लाह ताला दुनिया के बनाए जाने का ज़िक्र फरमाते हैं, अपनी जन्नत का ज़िक्र करते हैं कि जहाँ पर जाने का इंसानों को शौक हो। और थोड़ा-सा तारुफ क्या दिया कि वहाँ पर ऐसे फल दिए जाएँगे, जिनसे मिलते-जुलते फल इंसानों ने दुनिया में भी देखे होंगे। वो सिर्फ शक्ल में मिलते होंगे ताकि इंसान फ़ेमिलियर फ़ील करे और उसको खा लें, लेकिन टेस्ट आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका कैसा होगा। और उनके वहाँ पे फ्रेंड्स भी होंगे, मतलब ये कि अपने साथ अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आप जब कहीं कोई चीज़ एन्जॉय करते हैं तो अकेले तो मज़ा नहीं आता, आपका दिल चाहता है आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हों। तो अल्लाह ताला वहाँ पर पाकीज़ा बीवियाँ भी अता फरमाएँगे और फैमिलीज़ भी अता फरमाएँगे। वो हमेशा की ज़िंदगी होगी। अब ये सबसे खुश करने वाली बात है कि जो जन्नत में पहुँच गया फिर वहाँ से जाना नहीं होगा।
آپ کہیں پکنک کو جاتے ہیں اگر اور بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایک دل میں ہوتا ہے کھٹکا کیا کہ ابھی چلے جانا اور ابھی یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ لیکن وہاں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ انسان کو سب سے پہلے تو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کی چاہنے کے مطابق عمل کرنے لگے تو اچھی نیت کرے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، خالص نیت، اور پھر اس کام کے اوپر استقامت اختیار کی جائے۔ دوسری طرف پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فسق کرتے ہیں۔ اب فاسق کون ہے؟ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، منافق تو تھا نا دوغلا، لیکن فاسق وہ ہے جو گناہ گار ہے، جو نیکیاں بھی کرتا ہے گناہ بھی کر جاتا ہے۔ مومن اور متقی تو سب سے اونچے لیولز ہیں نا، جس پر پہنچنے کی ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، پہلے مسلمان ہوتا ہے، پھر مومن، پھر متقی، اور وہ ایمان کے بہترین لیول تک پہنچتا ہے۔ لیکن جب انسان نیکیاں اور برائیاں دونوں ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کا حق مارا گیا، کبھی وعدہ خلافی ہوگی، کبھی کچھ، تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فسق سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ کرنے سے انسان کی زندگی اور عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ ایک بات اس لیے بتائے گی تاکہ انسان شوق سے نیکی کرے۔ حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کریں گے۔ اور پھر یہ کہ مومن جو ہے وہ فاسق یا منافق نہیں ہوتا، اور فاسق اور منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور بد اخلاق ہے، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہوتا، برے طریقے سے بات کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم کا ذکر کیا جاتا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا اور علم سے جو فائدہ اٹھانے کے بارے میں بتایا گیا، پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا یہ بتا دیا اسی بارے میں کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر چلتا ہے۔ اس کے بعد آگے جب چلتے ہیں تو نماز کا ذکر بھی آتا ہے، دنیاوی فائدوں کا ذکر بھی آتا ہے، انسان کو عبادت کرنے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ نماز کے فوائد، جو کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اور صبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دوں گا۔ دیکھیے جب ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں نا تو فوراً ہم انکانشیسلی ارادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں میں نے آئندہ یہ کرنا ہے۔ اب وہ کرنے میں ایک دن یاد رہتا ہے، 2 دن یاد رہتا ہے، کچھ دن کے بعد ہم اسے بھولنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا، کیسے مدد لینی ہے، اسٹرانگ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو، ان 2 کاموں سے، نماز اور صبر کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا ہم آگے اور چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل لفظ کا مطلب ہے بیٹے اسرائیل کے، اور اسرائیل کا مطلب ہیبرو لینگویج کا ورڈ ہے، اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اور یہاں پر اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے۔ اب حضرت یعقوب کے آگے سے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے 12 جنریشنز بنی، 12 قبائل، اور بہت ساری جو یہ ایک کنبہ بنانا، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، اور بہت سارے واقعات قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو مسلط کیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری ہدایت کو مانگو، کوہ طور کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا تھا کیونکہ وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے پر پہاڑ گر جائے گا، یعنی کہ سختی سے ان سے جب حکم منوایا گیا تو وہ فوراً مان گئے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس وعدے سے پھر گئے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اور قصے بھی بیان کرتے ہیں، اور جیسے کہ بھی آپ کو بتایا کہ ان سب کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ کیا ہم وہ کام تو نہیں کریں جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کمپیریزن کریں؟ کیونکہ ایک جگہ اور قرآن مجید میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا تمام عالمین میں سے، مطلب اتنے ساری جنریشنز کے اندر سے ایک جنریشن کو چوز کیا تھا، کس کام کے لیے؟ کہ میرے میسج کو تم نے پہنچانا ہے۔ ایک تو انبیاء کا کام ہوتا ہے نا میسج پہنچانا، پھر انبیاء کے بعد نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ والی جنریشن ایسی تھی جس پوری کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا تھا کہ آپ نے اب پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے مسٹیکس کی،
اور بہت بڑے بڑی خطائیں اور غلطیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ کام لے لیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے اسکول کلاس میں کبھی کہ کسی کو مانیٹر بنایا جاتا ہے اور اگر وہ نہیں کام کر پاتا تو ٹیچر اسے لے کے کسی اور کو دے دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان سے ڈیوٹی لے کر تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دے دی، یعنی کہ اب اس ڈیوٹی کے ہولڈرز ہم لوگ ہیں، اب یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے، ہمیں بہت کیئرفل زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ باقی نیشنز، باقی قومیں ہمیں دیکھ کر تو دین کو اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے بنیں، تو ہمیں پھر ویسا بن کے دکھانا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایگزامپل دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے، جیسے کہ ایک مرتبہ انہیں کہا گیا کہ آپ گائے ذبح کریں، تو ان کے دل میں گائے کی محبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کون سی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، کہاں رہتی ہو، کیا کھاتی ہو، اتنی انہوں نے کوشچنس کیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو آنسرز دیتے چلے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو ذبح کریں۔ آخر کار ان کو وہ ذبح کرنی پڑی، اور جو اس وقت ایک مسئلہ درپیش آیا ہوا تھا اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہی حق بیان کر دیا تھا، مگر اپنے حجت بازوں کے بعد جو ان کے قوم کے حجت باز یعنی کہ جو آرگیو کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے حق کسی صورت نہیں مانا، اور وہ ماننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب ان کو پکڑا گیا، وہی بات ہے کہ جب اتنا زیادہ ان کو آنسرز دیے گئے تو ان کو ماننی پڑی بات، اور وہ بات کرنا پڑا، وہ حکم پورا کرنا پڑا۔ پھر یہ ہوا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ جا کر تو دوسرے شہر کو فتح کیجیے اور وہاں جا کے رہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، موسیٰ جائے اور موسیٰ کا رب جائے اور وہ جا کے لڑیں، جب جیت جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ ان کو سزا کے طور پر جو ہے وہ ایک صحرائے سینا میں بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کے لیے آسانی یہ کی کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ گئے تھے، یعنی ایک پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلنے لگے۔ وہ پتھر کہتے ہیں آج بھی موجود ہے، اس کے اندر 12 سوراخ ہوئے اور ان سب میں سے پانی نکلتا تھا، اور وہ پتھر ایسا نہیں تھا کہ زمین سے چپکا ہوا تھا، وہ اٹھا کے کہیں اور بھی رکھ لیتے تھے، کہیں بھی رکھتے تھے، اور اس کے اندر سے 12 جو ہیں وہ چشمے نکلے رہتے تھے۔ 12 کیوں تھے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے چشمے سے پانی لے لیتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی عطا فرمایا تھا، یہ نعمت بھی وہاں دی تھی کہ وہاں صحرا میں رہتے ہوئے کچھ اگتا تو ہے نہیں، تو من جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جس طرح سے آپ کینڈیز کہہ سکتے ہیں اس صورت میں ہوتے تھے، میٹھے، تاکہ وہ کھائیں، اور سلوہ ایک برڈ ہوتا تھا جو اتنی تعداد میں آتے تھے کہ وہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے، ذبح کرتے تھے اور ان کو بھون کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن وہ قوم بہت ناشکری ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو اس پہ دل نہیں مانتا، ہمیں تو کچھ اور چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ککڑی چاہیے، مطلب ویجیٹیبلز چاہیے، فروٹس چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انعام کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور جب انہیں جا کے کہا گیا کہ لڑو، جنگ کرو، تو اس سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، پروفٹ خود ہی جائے اور خود ہی جا کر تو ہمارے لیے فتح کر کے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتے ہیں دلوں کا، کہ انسانوں کے دل کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ بہت جلدی بات کو مان جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو بعض اوقات پانی پھوٹ کے نکل آتا ہے، لیکن کچھ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دل سخت کیوں ہوا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ آنکھوں کا نہ رونا، مطلب اللہ کے آگے نہ رونے والا دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لمبی لمبی امیدیں بنانا کہ میں یہ کروں گا، پھر یہ ہوگا، پھر فلاں کروں گا، پھر فلاں کروں گا، اس سے بھی انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر تلاوت قرآن نہ کرنے سے بھی دل سخت ہوتے ہیں، اور موت کو یاد کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دلوں کی نرمی اگر چاہتے ہیں تو کیا کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں اور موت کو یاد کریں تو دل نرم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے دلوں کی سختی سے۔ اس بارے میں اس دلوں کی سختی کا بھی ذکر کیا گیا، اس کے بعد جیسے کہ ابھی آپ سے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے وعدے جو کیے گئے اس کا یہاں پہ احوال آتا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم بیسٹ امت ہوگے، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ اور پھر یہ کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، اپنے پروفٹس کی عزت بھی نہیں کرتے تھے، اور اپنے پروفٹس کو ایون کے قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اتنے اتنے بڑے گناہوں کے یہ مرتکب ہوئے تھے،
اور اپنی کتاب کو بھی انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی ویلیو ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نصیحت کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا کرو۔ پیٹھ پیچھے ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کھولنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کو اپنی گائیڈ بک اور اللہ کا تحفہ سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جادو کا ذکر فرماتے ہیں کہ جادو دنیا میں کس طرح سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت، اور ان کو ایک آزمائش کے طور پہ بھیجا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون، جیسے حضرت آدم کی آزمائش ہوئی تھی نا کہ درخت کے پاس نہیں جانا اور درخت بنا دیا اتنا اٹریکٹیو، اسی طرح سے ان کے لیے بھی جادو سکھانے والے فرشتے بھیجے اور کہا کہ جو سیکھے گا وہ اپنی آخرت ختم کر لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں سے اپنے نفس پر قابو نہیں ہوا، وہ جاتے اور جا کے جادو سیکھا کرتے، اور سب سے زیادہ جو جادو سیکھتے تھے وہ میاں اور بیوی کی لڑائی کا تھا، شوہر اور بیوی کو لڑوانے کا۔ یعنی کہ بعض انسان بعض اوقات انسانیت کے درجے سے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی چھوڑ کے دوسروں کی زندگی میں مخل ہوتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ وہ لوگ خوش نہ رہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہ زندگی گزار سکے۔ تو ایک تو ہمیں جادو سے منع کیا گیا، مطلب کبیرہ گناہوں میں سے ہے، انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آخرت ختم، جہنم میں ہو جاتا ہے انسان جو کہ جادو کرتا ہے یا جادو پہ یقین رکھتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ باتیں آتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار کرے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور اپنے آپ کو تینوں کل پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دے، تو انشاءاللہ العزیز ایسی کوئی چیز بھی پھر انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہیں آگے، اور پارے کے اینڈ میں یہود اور نصارہ دونوں کی بات ہوتی ہے۔ یہود سے مراد یہودی ہیں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اب ان کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں بار بار آئے گا تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہود سے مراد کون ہے اور نصارہ سے مراد کون ہے۔ تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو کہ ان سبھی کے فور فادر تھے، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے تھے اور دوسرے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے تھے، یعنی یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم عیسائی تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم تو ان سے بہت پہلے آگے تھے، یہودی اور عیسائی بننے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہودی اور عیسائی کسی کا نام نہیں رکھا، یہ تو ان لوگوں نے خود نام رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسلام ہی نام کو پسند کرتے ہیں جسے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اور الحمدللہ کہ ہمارے دین کا نام بھی اسلام ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا اپنا گھر یعنی کہ مسجد حرام بنانے کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اور دعائیں مانگی کہ اللہ اس گھر کو امن کا گھر بنانا، اس شہر کو امن کا شہر بنانا، اور ہماری اولادوں کو نماز پہ قائم رکھنا اور اپنے سے جوڑ کے رکھنا، اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسا پیدا کرنا جو لوگوں کو تیری طرف بلائے، تیری آیات کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھیج کر پوری کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہ اولاد جو کہ حضرت اسماعیل سے تھی۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور اس کے بعد کئی جنریشن گزری جس میں کوئی نبی نہیں آئے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے، اور یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے مانگا اور اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم کی یہ اتنی بڑی دعا، مطلب اتنی اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے فوت ہونے کے بھی تقریباً 2000 ایئرس کے بعد پوری کی، لیکن ایسی قبول کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور پھر ان کو تا قیامت نبیوں کا سردار بنایا، آخری نبی بنایا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں بھی حضرت ابراہیم کا حصہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نیکیوں کو ایسے قبول کیا کہ ان کا ذکر تا قیامت جو ہے وہ قائم رکھا۔ اور پھر اس سپارے کا اینڈ ہو جاتا ہے آیت نمبر 141 میں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ انسانوں کو بتایا گیا کہ ان کو کس طرح سے اپنی زندگی کو
मुकम्मल करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली भी दी गई कि इंसानों को वही मिलता है जो कि वो कमाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी, मतलब अमाल की सूरत में भी। हर इंसान के लिए वो है जो वो कमाता है। किसी से किसी दूसरे के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि किसी और इंसान ने गलत काम किया तो आपसे पूछा जाए कि उसने क्यों किया, आपसे आपके अमल के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा इंसान को आखिरत को जहन में रखते हुए अपने आमाल की फिक्र करनी चाहिए। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए और जो हमने कमाया वो हमारे लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे इस कुरान मजीद के पढ़ने को कबूल फरमाए और जो हमने इसमें से पढ़ा और सीखा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।